بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض خان. آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام اور نماز. نماز میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں. نماز بنیادی رکن ہے اسلام کا، لیکن بعض دفعہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے. اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو سوالات میرے اور آپ کے ذہن میں آتے ہیں ان سوالات کے جوابات ہم حاصل کریں ایک عالم دین سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین حضرت علامہ حافظ محمد شفاعت رسول. ہم ان کو کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب تھینک یو ویری مچ کہ آپ اس پروگرام کا حصہ ایک دفعہ پھر ہیں. کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے علامہ صاحب نماز کی اسلام میں؟ اسلام میں نماز کی اہمیت کتاب و سنت کے مطالعہ سے اس وقت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ایمانیات کے بعد اگر ذکر کیا تو یقیمون الصلاۃ فرما کر ذکر کیا، جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایمان کے بعد سب سے اہم چیز صلاۃ ہے. اور قرآن پاک کی کوئی صورت، کوئی پارہ خالی نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے صلاۃ کا ذکر نہ فرمایا ہو. اور یہ بات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ رب العالمین نے جہاں بھی صلاۃ کا ذکر کیا اس سے پہلے ایمان کا ذکر اور اس کے بعد زکوٰۃ اور انفاق کا ذکر. یہ اسلوب ہے اللہ کی کتاب کا کہ اس نے تنہا نماز کا ذکر، صلاۃ کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا. تو رب العالمین کے اس اسلوب سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور وہ جو نظام زندگی ہمیں رب العالمین نے قرآن پاک کی صورت میں عطا فرمایا، اس میں الصلاۃ کو بڑی اہمیت حاصل ہے. رہی ضرورت کی بات، ضرورت اس لیے ہے کہ الصلاۃ جہاں وہ اپنے اندر پہلو اجتماعیت کا رکھتی ہے، وہیں الصلاۃ اپنے اندر ایک پہلو انفرادیت کا بھی رکھتی ہے. اجتماعیت میں الصلاۃ کا مفہوم معاشرہ انسانی کو اللہ کے تصورات، اللہ کے اعتقادات اور اللہ کے تعلق پر قائم کرنا ہے. امام حسن سلام اللہ علیہ، ان کے حوالے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، دوسری طرف مسجد نبوی میں آگ لگ گئی تو صحابہ کرام اور وہاں جو حاضرین تھے وہ اس آگ کو بجھانے میں مشغول ہوئے. آگ لگی، پورے مدینے کو پتہ چلا اور پھر بجھائی گئی. محنت سے، کوشش سے، پانی پھینک کر، مٹی پھینک کر، ایک شور غوغا تھا. سیدنا امام حسن سلام اللہ علیہ نے جب نماز شروع کی تھی تو آگ نہیں لگی تھی. جب نماز ختم کی تو مسجد نبوی کا ایک کونا جلا ہوا نظر آیا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا مسجد نبوی میں؟ تو انہوں نے پوچھا جناب آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں مسجد نبوی میں تھا. تو آپ کو پھر کیوں نہیں پتہ چلا؟ یہ تو پورے مدینے میں اس کی خبر ہے. انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے ان سوال کرنے والوں سے پوچھا کہ کیا تم نے مجھے اس دوران مسجد نبوی میں دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، ہم تو ادھر مصروف تھے آگ بجھانے میں. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم دنیا کی آگ بجھانے میں منہمک تھے، مجھ سے بے خبر رہے، تو میں جہنم کی آگ بجھانے میں مصروف تھا تو تم سے کیسے باخبر رہتا؟ تو صلاۃ ایک انہماک کا تعلق استوار کرنے کی ریاضت ہے. صلاۃ یعنی نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک ذہنی، ایک قلبی اتنا مضبوط تعلق
قائم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کا نام ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک بندہ ہمیشہ رب کے تصور میں مستغرق رہے۔ اور ہم سے بڑی خوبصورت بات یہ کہ نماز کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اس کو آپ نے قائم کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم نماز کی طرف جا رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے وہ کون سی بنیادی باتیں ہیں جن کا دھیان ایک عام مسلمان کو رکھنا چاہیے؟ یعنی نماز کی بنیادی فرائض کیا ہیں نماز پڑھنے سے پہلے؟ نماز کے کچھ فرائض تو وہ ہیں جو نماز کی ادائیگی سے پہلے ہیں، ان میں سے غسل، وضو یا آپ طہارت کہہ لیں۔ اگر غسل کی حاجت ہے تو انسان غسل کرے، اور اگر وضو کی حاجت ہے تو انسان وضو کرے، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف کرے، اور پھر اس کے بعد وہ نماز شروع کر سکتا ہے۔ یہ جو فرض ہے یا یہ جو شرط ہے یا یہ جو ضرورت ہے یہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہے کہ جسم اور آپ کے کپڑے پاک اور صاف ہونے چاہیے۔ دوسری بات، اب کچھ فرائض ہیں کہ جو نماز کے اندر ہیں۔ جی، نماز کے باہر کے فرائض اور نماز کے اندر کے فرائض میں ایک فرض اور ہے کہ جس سے آپ عام حالت سے نکل کر نماز کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ جب تک آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں باندھتے، اللہ اکبر کہہ کے آپ باادب ہو کے کھڑے نہیں ہو جاتے، اس وقت تک آپ نماز کا آغاز نہیں کر سکتے۔ تو نماز شروع کرنے کے لیے ضروری ہے تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد پھر کچھ فرائض ہیں جن میں سب سے پہلا فرض ہے قیام، دوسرا فرض ہے رکوع، اور تیسرا فرض ہے سجود، اور چوتھا فرض ہے قعدہ اخیرہ، کہ جس میں آپ نے بیٹھنا ہے اور اس پر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اگر وہ 4 رکعتوں والی نماز ہے تو وہ قعدہ اخیرہ یعنی آخری دوسرا قعدہ ہوگا۔ قعدہ کا معنی بیٹھنا، اور اگر 2 رکعتوں والی وہ نماز ہے تو اس میں جو 2 رکعتوں پر آپ بیٹھیں گے وہی آپ کا آخری قعدہ ہوگا۔ تو یہ 4 فرض ہیں نماز کے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک فرض آپ نے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو سے یہ معاملہ کور نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو نماز کے اعادے کی ضرورت ہے۔ سلام صاحب، سجدہ صاحب بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ کن صورتوں میں ہمیں کرنا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تکبیر تحریمہ سے جو ہے وہ نماز ہم نے شروع کرنی ہے۔ اس سے پہلے نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم نیت کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا نیت کے الفاظ جو ہیں ان کو زبان سے ادا کرنا ضروری ہے، یا جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہو گئے تو آپ کی نیت ہو گئی؟ اس کا جواب نیت کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے واضح ہو جائے گا، کیونکہ نیت کا معنی ہے ارادت القلب، النیت ہوا ارادت القلب۔ نیت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ۔ جب آپ نے اذان سنی نماز عصر کی، آپ اٹھے، یہ آپ کے اٹھنے سے ارادہ ہو گیا، آپ